الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون صدق اللہ العلی العظیم وقال تعالیٰ فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی وسلم۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے جو قرآنی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کی اہمیت کے تعلق سے ارشاد فرما رہا ہے کہ ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع اور چھائی ہوئی ہے، فسأکتبها، کہ میں یقیناً اس اپنی رحمت کو فرض کر دیتا ہوں، واجب کر دیتا ہوں ان لوگوں پر جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زکوٰۃ دینے والوں کے لیے اپنی رحمت واجب ہونے کا ذکر فرما رہا ہے۔ یقیناً زکوٰۃ یہ اسلام کا یہ تیسرا اہم رکن ہے، اور اس کی بڑی قرآن میں بھی احادیث میں بھی بڑی تاکید آئی ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اس کا 30 سے زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا 30 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر احادیث اس کے علاوہ قرآن میں اور خالص زکوٰۃ کا ذکر الگ سے آیا ہے۔ پھر احادیث شریفہ میں بھی ہم کو مختلف احادیث میں اس کی اہمیت کی طرف ہم کو اشارہ ملتا ہے۔ جو ابھی میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں اپنی رحمت کو واجب کر دیتا ہوں ان لوگوں پر جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یتقون ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ زکوٰۃ یہ اہم اسلام کا رکن ہے، اور یہ مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور غرباء اور مساکین کو یہ دی جائے گی زکوٰۃ۔ اور اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر قرآن میں فرمایا والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، کہ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے ایمان والوں کو ہم نے اجر عظیم دینے کی ہم نے یہ ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں، اور ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اجر عظیم سے سرفراز کریں گے۔ کون؟ جو نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یقیناً یہ زکوٰۃ دینے کے اہمیت کے تعلق سے اور کی فضیلت کے تعلق سے بھی آیا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے وعیدے بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، کہ ان قریب ان کا وہ مال جو دنیا میں وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر کے بخالت اور کنجوسی کر کے روک کے رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے وہ مال کو، سونے چاندی کا جو مال ہے پیسوں کی شکل میں ہو، وہ مال کو ان کا گردن میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی تفسیر میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کے گردن میں یہ ایک بڑا اژدہا سانپ اس کے گردن میں اس کو لپیٹ لے گا اور اس کے جبڑے پکڑ کر اس کو ڈستا رہے گا۔ تو یہ وعیدیں ہم کو قرآن و حدیث میں ملتی ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے کیا فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ مال و دولت کو جمع کرتے ہیں، سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کرتے اور اس کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خبر دے دیجئے، دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا یوم یحما، کس دن؟ قیامت کے دن، یحما علیہا فی نار جہنم، کہ جہنم کی آگ میں ان کے مال کو، سونے کو، چاندی کو، وہ جو مال تھا وہ سب کو پگھلایا جائے گا، تپایا جائے گا، اور تپایا جا کر ان کو فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس مال سے، وہ پگھلائے ہوئے مال سے ان کو داغ دیا جائے گا، ان کو چرکے دی جائیں گے۔ کہاں کہاں؟ ان کے پیشانیوں پر، ان کے بازوؤں پر، ان کے پیٹھوں پر چرکے دیے جائیں گے، داغ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جو تم دنیا میں اس کے زکوٰۃ نہ دے کر مال کو تم اکٹھا کیا کرتے تھے، اس کو ذخیرہ اندوزی کیا کرتے تھے، یہ وہی مال ہے، اس کا مزہ چکو، یہ کہہ کر فرشتے ان کو عذاب دیں گے۔ اور حدیث شریف میں اس کے تعلق سے
سے آتا ہے کہ ایک سکہ اور ایک روپیہ، ایک سونے کا ایک کوائن بھی اگر کسی نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی تو قیامت کے دن وہ اس کا جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جا کر وہ نہ دینے والے کے اوپر وہ تپتا ہوا اور کھولتا ہوا یہ گرم گرم وہ سکے اس کے جسم پر رکھے جائیں گے۔ تو اس طرح خطرناک وعیدیں آئی ہے جس سے ایک ایمان والے کو سن کر اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جن کو مال عطا فرمایا ہے، جن کو صاحب نصاب بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ مال و دولت سے سرفراز فرمایا ہے، ان کے لیے یہ وعیدیں کافی ہے کہ وہ مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اور اللہ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف مالداروں پر زکوٰۃ کو واجب فرمایا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اس کا کرم تو دیکھیے، اس کا فضل، اس کی مہربانی دیکھیے کہ اس نے آپ کو مہینے کی آمدنی میں سے کوئی آپ سے اللہ تعالیٰ کوئی اجرت یا زکوٰۃ ادا مانگ نہیں رہا ہے اس کے اندر کہ مہینے میں سے آپ ادا کیجئے، بلکہ اور یا آپ کی آمدنی میں سے بھی نہیں، بلکہ ایسی آمدنی جو آپ روزمرہ کماتے ہیں یا مہینے کو کماتے ہیں خرچ ہو جاتی ہے تو اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ آپ کو نہیں پوچھی جا رہی ہے۔ پھر کس پر زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ صرف اسی پر ہے کہ جو آپ کھانے پینے کے بعد، کپڑے اور تمام اپنے ضروریات کی تکمیل کرنے کے بعد جو پیسہ آپ کا بچ جاتا ہے، جو مال بچ جاتا ہے، اور مال بچ جانے کے بعد بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ وہ مال کے اوپر 1 سال گزر جائے آپ کے پاس اسی طرح وہ مال سیف رہے، محفوظ رہے، تو اب بتائیے کہ یہ مال جس کو اوپر آپ نے 1 سال تک وہ مال آپ کے پاس محفوظ رہا، اب کہیں جا کر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ اور وہ بھی کتنی زکوٰۃ ہے؟ وہ بھی صرف 2.5% زکوٰۃ آپ کے لیے مقرر کی گئی ہے اسلام میں۔ اگرچہ کہ سابقہ امتوں میں بھی یہ زکوٰۃ یہ واجب تھی، فرض تھی، لیکن ان کا فیصد، ان کا یہ زیادہ تھا اس کے اندر کہ وہ مال کا 1/3 1/4 حصہ ان کو دینا پڑتا تھا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ توفیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر ہر معاملے میں آسانی فرمائی، تو اسی طرح زکوٰۃ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے معاملے میں بھی آسانی فرمائی ہے کہ صرف 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، وہ بھی کس مال کی؟ ایسے مال کی جو آپ کی ضروریات کی تکمیل ہونے کے بعد، خواہشات کی تکمیل ہونے کے بعد، کھانے پینے کے بعد آپ کا مال بچ رہا ہے، اور بچنے کے بعد اس پر سال بھی گزر رہا ہے، تب کہیں جا کر آپ کے اوپر وہ زکوٰۃ تو وہ بھی 2.5% واجب ہو رہی ہے۔ تو اب اتنے کم فیصد اپنے محفوظ مال میں سے بھی اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس سے بڑھ کر کیا بدبختی ہو سکتی ہے؟ کسی عارف سے، کسی اللہ والے سے کسی نے سوال کیا کہ زکوٰۃ ایمان والوں پر کتنی واجب ہے، تو وہ عارف اور وہ اللہ کے نیک بندے نے کیا کہا کہ بتاؤ کہ عوام کی زکوٰۃ بتاؤں یا خواص کی بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ دونوں بتا دیجئے۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ عوام کی زکوٰۃ تو یہ ہے کہ اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہے اور اس پر نصاب اس کے اوپر پایا جاتا ہے اور 1 سال گزر چکا ہے تو اس کو 2.5% دینا پڑے گا، 2.5 اس کو اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا، یہ عوام کی زکوٰۃ ہے۔ لیکن بابا خواص کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ 97.5% اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، صرف 2.5% وہ اپنے لیے رکھتے ہیں، یہ خواص کی زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا نہیں کیا، آپ کو صرف 2.5%، آپ کو 2.5 اب اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ اور پھر کیا ہو رہا ہے اس میں؟ آپ کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، ہر مقام پر آپ کے لیے زکوٰۃ دینے سے فائدہ ہی فائدہ ہے، اللہ کی خوشنودی بھی مل رہی ہے۔ اور پھر مال کی زکوٰۃ دینے سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو وہ مال محفوظ ہو جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو محفوظ کر لو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تم مضبوط قلعوں میں اپنے مال کو محفوظ کر لو، کب؟ اگر زکوٰۃ دو گے تو تمہارا وہ مال مضبوط قلعوں میں محفوظ ہونے کی طرح محفوظ ہو جائے گا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اے لوگو تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ یہ قنطرۃ اسلام کا یہ پل قرار دیا گیا ہے، اسلام کا برج قرار دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو کسی مقام پر جانا ہے اور راستہ طے کرنا ہے تو راستے میں برج ہے تو برج کے اوپر سے آپ کو جانا پڑے گا اور تو آپ کو اپنی منزل مقصود مل سکتی ہے۔ تو اسی طرح اگر مالدار اگر ہے تو جب تک کہ وہ زکوٰۃ کا برج پار نہیں کرے گا، زکوٰۃ صحیح معنی میں نہیں دے گا، وہ نجات کا راستہ، ہدایت کا راستہ اور جنت کا راستہ نہیں پا سکتا۔ تو ایسے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مختلف احادیث میں ہم کو اس کو اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ تم مال کی زکوٰۃ دو۔ مال کی زکوٰۃ دینے سے تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ ایک تو کیا ہوگا، مال محفوظ بھی ہوگا، دوسرے مال میں تمہارے اضافہ بھی ہوگا۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں بولتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں اس کے اندر زکوٰۃ کے معنی یہ
پاک ہونے کے بھی ہے، پاک کرنے کے بھی ہے، اور اس میں مال کا اضافہ ہونے کے بھی اس کے اندر زکوٰۃ کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بقایا مال کو پاک و صاف بھی کر دیتا ہے، اور اس مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرماتا ہے، مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو گویا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہا گیا حدیث شریفہ میں، جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو پھر وہ مال ضائع ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم سے نکال لیتا ہے۔ اب اس کا اللہ تعالیٰ وہ ذمہ نہیں لیتا، جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو وہ مال کسی بھی طریقے سے ضائع اور بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں پر خوشخبری بھی سنا رہے ہیں، تسلی دلاسا بھی دلا رہے ہیں کہ اے لوگو، تم مال کی زکوٰۃ دے کر تمہارے لیے بہتری ہے۔ تم مال کی زکوٰۃ دو گے تو تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے، تمہارے مال بھی پاک ہوگا، اور تمہارے مال میں برکت اور اضافہ بھی ہوگا اس کے اندر۔ تو اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ کس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اور کتنے نصاب پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہر مرد اور عورت، عاقل، بالغ اور جو صاحب نصاب ہے، اور جس کے پاس ایک لمیٹڈ مقدار میں اس کے پاس کیا ہے مال اگر ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور اس پر سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا نصاب الگ ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ سونے کے لیے اگر 6 تولہ یا اس سے زائدہ اگر کسی کے پاس سونا اگر پایا جاتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ چاندی کے لیے 42.5 تولے چاندی یا اس سے زائد اگر کسی کے پاس چاندی اگر ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس پیسے کی شکل میں اگر ہے تو پیسے کی شکل میں اگر اس کسی کے پاس 20-25 ہزار کے قریب میں اگر کسی کے پاس اگر یہ مال اگر اس کے پاس جمع ہے اور اس 25,000 کے اوپر 1 سال گزر چکا ہے، تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کہ مال تجارت ہے، تجارت کا جو مال ہوتا ہے اس مال تجارت پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور یہ یقیناً کہ علماء نے فرمایا کہ آپ کو مال کو زکوٰۃ دینے کے لیے سونے کی زکوٰۃ سونے سے نکالنا چاہیے، چاندی کی چاندی سے، لیکن علماء نے کہا کہ اگر آپ کو آسانی سے اگر اس کو سمجھنا ہے، آسانی سے اگر اس کو زکوٰۃ نکالنا چاہ رہے ہیں تو وہ سونے چاندی کو آپ کنورٹ کریں گے پیسوں کی شکل میں، کہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا سونا ہے۔ اس سونے کو اگر آپ کہ پیسوں کی شکل میں اگر ڈھالیں گے اور کنورٹ کریں گے تو پیسے کتنے ہو رہے ہیں، تو آپ اس پیسوں کے لحاظ سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس وہ اتنا سونا ہے 6 تولے کے اوپر، اس کی رقم تقریباً 1,00,000-2 لاکھ اگر ہو رہی ہے، 3 لاکھ 4 لاکھ ہو رہی ہے، تو ہر لاکھ کے اوپر آپ 2,500 کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو یقیناً یہ آپ کے لیے آسانی کا ذریعہ بھی بنے گا اس کے اندر۔ تو علماء نے کیا کہا کہ 2.5% ہے، تو 2.5% کا مطلب یہ ہوا کہ 1 لاکھ کے اوپر کتنا دینا پڑے گا؟ 2,500 روپے دینا پڑے گا۔ اگر کسی کے پاس کہ 2 لاکھ ہے تو پھر 5,000، اسی طرح ہر لاکھ کے اوپر 2,500 کا حساب سے وہ اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور پھر علماء نے یہ بھی ذکر کیا اس کے اندر کہ اگر آپ کے پاس ایک مکان ہے اور ایک مکان سے زائد مکانات اگر ہے، رہائشی مکانات اگر آپ کے پاس اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زمین ہے، پلاٹس وغیرہ ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہی مکانات اور زمینیں اگر آپ تجارت کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ مکانات خریدتے ہیں بیچتے ہیں، زمینات خریدتے ہیں بیچتے ہیں، پلاٹنگ کرتے ہیں بیچتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ سب مکانات اور زمین، یہ پلاٹس وغیرہ مال تجارت بن جائیں گے۔ آپ کو تمام یہ زمین اور مکانات کا آپ کو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر کسی کے پاس ایک مکان سے زیادہ 3-4 مکانات بھی ہے لیکن وہ بطور تجارت کے نہیں رکھا ہے بلکہ وہ کرائے پر اگر چلاتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ اگر ایک مکان میں رہتا ہے، دوسرے 2-3 مکانات وہ کرائے پر دیا ہے، تو کرائے پر جو اس کا کرایہ آتا ہے، تو کرایہ آنے کے بعد اگر اس کا اخراجات پورے مکمل ہو جا رہے ہیں، آپ کے لیے بچ نہیں رہا ہے آپ کو سال کے اوپر، تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کرایہ آنے کے بعد اور وہ نصاب کو پہنچنے کے بعد اس پر سال اگر گزر جائے تب کہیں جا کر آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو اسی طرح علماء نے یہ بھی کہا کہ آپ استعمال کے آپ کی گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، موٹر سائیکل ہے اور موبائل فون وغیرہ ہے، یہ کتنے بھی بھاری کیوں نہ ہو، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ آپ کے استعمال کی چیزیں ہیں۔ اس کے اندر آپ یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس 2 موٹر سائیکل ہے تو بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوں گی۔ 2 کار ہے اس کے اندر، اگرچہ کہ وہ لاکھوں کی رقم ہوتی ہوگی، لیکن جو کہ وہ کار وغیرہ چلاتا ہے، کبھی ایک کار چلاتا ہے اور وہ لاکھوں کی رقم ہے، تو بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کیوں؟
کیونکہ یہ استعمال کی آپ کی چیزیں ہیں، رہائشی مکان ہیں، استعمال کے گاڑیاں ہیں، اور تمام یہ استعمال کی جو بھی چیزیں ہیں، آپ موبائل فونز ہے وغیرہ ہے، فلاں 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 ہے، کمپیوٹر ہے وغیرہ ہے، اگر بھاری سے بھاری ہے، لیپ ٹاپ ہے آپ کے پاس، اگر بھاری سے بھاری بھی ہے استعمال کر رہے ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور تو اب یہاں پر مرد حضرات کے پاس اگر پیسہ جمع ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، عورتوں کے پاس جو سونا ہوتا ہے تو وہ سونے کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اگر عورتیں اپنے حکم تو یہ ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنے سونے میں سے نکال کر وہ زکوٰۃ ادا کریں، اگر یہ نہیں تو کم سے کم شوہر اور ان کے ذمہ دار لوگوں کے لیے یہ اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی کا سونا اگر اس کے پاس اگر ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ تو اگر شوہر ادا کر رہا ہے زکوٰۃ تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ سونا، چاندی، زیور وغیرہ جو بھی یہ عورتیں استعمال کرتی ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ استعمال کی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ متفقہ اور خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ عورتیں جو زیور استعمال کرتی ہیں وہ زیور پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور یقیناً ان کو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا پڑے گا، ورنہ پھر وہ بھی گناہ گار ہوں گی۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غریب کا حق رکھا ہے زکوٰۃ کو، یہ اپنے غربا مساکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اب دیکھیے اسلام نے آپ کو مہینے کی آمدنی میں سے بھی کچھ مطالبہ نہیں کر رہا ہے، سال کی آمدنی میں سے مطالبہ نہیں کر رہا ہے۔ مختلف مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کنٹریز میں، مختلف ممالک میں، کہ وہاں آمدنی کا ایک حصہ وہاں پر یہ ٹیکس کے طور پر دے دینا پڑتا ہے، لیکن اسلام ایسا نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی کمائی ہوئی رقم سے اسلام مطالبہ نہیں کر رہا ہے، آپ کو کھانے پینے، آپ کی ضروریات کی تکمیل ہونے کے بعد بچ جا رہا ہے، وہی بچ رہا ہے تو 2-4 مہینے میں پھر ختم ہوگا، پھر بھی زکوٰۃ واجب نہیں، بچنے کے بعد 1 سال گزر رہا ہے، تب کہیں جا کر ایسی صورت میں آپ کے اوپر اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، وہ بھی کس کے لیے؟ وہ بھی آپ ہی کے مسلمان بھائیوں کے لیے جو غریب ہے، جو نادار ہے، مساکین ہیں، ایسے لوگوں کے لیے، محتاجوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کو یہ فرض کیا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ آپ مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اور خصوصاً کس کو زکوٰۃ دیں، تو علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ زیادہ تر اس کے حقدار کون ہیں، تو اپنے رشتہ داروں میں جو زیادہ مستحق ہے، جو محتاج ہے، اور جس کے پاس جو صاحب نصاب نہیں ہے، پریشانی کی حالت میں ہیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی پہلے۔ اور کیونکہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ ادا کرنے میں یہ دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا بھی ثواب ملے گا اس کے اندر، لیکن اس کے اندر شرط یہ رکھی گئی ہے کہ رشتہ دار جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ سید نہ ہو، ایک تو صاحب نصاب نہ ہو، دوسرا سید نہ ہو، تو سید کو زکوٰۃ دینا بھی یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اس تعلق سے مختلف قسم کے باتیں کر غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں، لیکن اکثر اور جمہور علماء کا یہی فیصلہ ہے کہ سید کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، اور ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتی۔ تو پھر آپ کس کو دیں گے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ آپ اپنے اصول و فروع کو چھوڑ کر آپ تمام لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اصول و فروع سے مراد آپ کے آبا و اجداد، یعنی باپ دادا، ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، پردادا پردادی، اور بھی اس کے آپ سے جو نسل نکلی ہے، فروع، اس کو فروع کہا جاتا ہے، کہ آپ کے بیٹا بیٹی، پوترا پوتری، نواسا نواسی، پڑنواسے پڑنواسی، یہ آپ کا اوپر کا چین، آپ کا نیچے سے جانے والی چین، یہ 2 کو چھوڑ کر آپ جس کو چاہے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ مثال کے طور پر بھائی ہیں، اگر سید نہیں ہیں اور وہ ضرورت مند ہیں تو بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی کی اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہن کی اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھانجے بھتیجے، ماموں، چچا پھوپھا وغیرہ، یہ تمام لوگوں کو زکوٰۃ ادا دی جا سکتی ہے اس میں، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ ضرورت مند ہو اور سید نہ ہو۔ تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی یہ رقم کو یہ ادا نہ کرنے والا سخت ترین گناہ گار ہے، اور اس کے لیے وعیدیں بھی آئی ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر ہم یہ تمام چیزوں میں تو حساب و کتاب کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں ہم حساب و کتاب برابر نہیں کرتے۔ علی الحساب ہم اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے مسلمانوں کے اندر یہ علی الحساب زکوٰۃ دے دیتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے اس کے اندر۔ الحساب علماء فرماتے ہیں کہ باضابطہ آپ کے پاس کتنا مال ہے، کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے، کتنا مال تجارت آپ کی دکان میں پایا جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ مال تجارت مول صاحب ہم کیسا
تخمینہ کرے، اندازہ کرے اور مشکل ہوتا فلاں ہوتا، تو لیکن مشکل ہو کچھ بھی ہو، لیکن آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ سال بھر کے اندر ایک مرتبہ آپ پورے مال کا تجزیہ کرنا پڑے گا، پورا مال کا حساب کرنا کہ کون سا مال کتنے لاگت کا ہے، اس حساب کر کے کتنے لاکھ کا مال ہو رہا ہے آپ کا، اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، تو علی الحساب کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے اندر اپنے حساب سے، تو یہ ایسی زکوٰۃ ادا کریں گے تو ادا نہیں ہوگی۔ باضابطہ آپ کے پاس کتنا سونا ہے، چاندی ہے، پورا کیلکولیٹ کر کے پھر اس کی زکوٰۃ پھر کتنی نکلتی ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے اس کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کا یہ فریضہ یہ امت مسلمہ کے اوپر جو فرض فرمایا ہے، تو یہ اس کے اندر حکمت ہے اور اس کے اندر مصلحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم جس طرح کے ہم نے تم کو مال و دولت سے سرفراز کر کے تم کو اچھی حالت میں رکھا ہے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ تم اپنے جمع شدہ مال میں سے اپنے غریب بھائیوں کا بھی لحاظ رکھو، اپنے محتاجوں اپنے رشتہ داروں کا بھی لحاظ رکھو، اس کے اندر اپنے پڑوسیوں کا بھی تم اس کے اندر خیال رکھا کرو۔ اس کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کو یہ فرض کیا ہے۔ اب اگر آج امت مسلمہ اگر صحیح معنی میں اور صحیح طور پر اگر زکوٰۃ ادا کرے گی تو پھر امت مسلمہ میں کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی محتاج نہیں رہے گا، کوئی مسکین نہیں رہے گا۔ آج امت مسلمہ کا وتیرہ یہی ہے کہ وہ زکوٰۃ صحیح معنی میں ادا نہیں کرتے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو صحیح معنی میں زکوٰۃ ادا کرنے کی ان کو توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اگر تمام یہ امت مسلمہ کے مالدار لوگ اگر یہ کروڑ پتی اور ارب پتی لوگ جو ہے اگر اس کو اگر صحیح معنی میں زکوٰۃ ادا کریں گے تو پھر یقیناً یہ امت مسلمہ سے غربت کا خاتمہ ہوگا، یہ محتاجی کا خاتمہ ہوگا، اور یہ امت مسلمہ ایک اچھی ایک طاقتور اور متمول یہ قوم بن کر ابھرے گی اس کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے خاطر یہ زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے۔ اب اس میں یہ کوتاہی کرنا، یہ غفلت کرنا اور اس کے اندر آنا کنی کرنا دینے کے لیے تو پھر یہ بہت بری بات ہے۔ اس کے اندر آپ کو بتلا دیا گیا کہ آپ پہلے رشتہ داروں کو دیجئے اور اس کے بعد پہلے بھائی بہن ان کے بچے وغیرہ ہے ان کو دیجئے، پھر اس کے بعد آپ اپنے اور دوسرے رشتہ داروں کو دیجئے، پھر اس کے بعد اپنے پڑوسیوں کو میں دیکھیے کہ کون زیادہ مستحق ہے، کون زیادہ ضرورت مند ہے، پھر اس کے بعد دینی ادارے ہیں، وہ یہ اسلام کے قلعے ہوتے ہیں، یہ دینی ادارے جیسے مثال کے طور پر جامع نظامیہ ہے، تو یہ ادارہ بھی آپ کے زکوٰۃ کا، آپ کی عطیات کا یہ زیادہ مستحق ہے، کیونکہ یہاں سے یہ دینی طلباء یہ اسلامی تعلیمات کو حاصل کر کے پورے عالم دنیا میں یہ اسلام کو پھیلا رہے ہیں، اسلام کے پیغام کو عام کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس مقامات پر بھی یہ آپ کا مال دینے کا آپ کے لیے یہ حق ہے کہ وہاں پر بھی ادا کرے مال۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح معنی میں مالداروں کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔